بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام دا رپورٹر میں صابر شاکر اور چودھری غلام حسین صاحب کی طرف سے السلام علیکم۔ آج ہمارے پاس ناظرین کافی کچھ پولیٹیکل سٹوریز بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ایک وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں صبح سے ایک معاملہ چل رہا ہے، ایک قضیہ چل رہا ہے۔ سینئر صحافی ہیں محسن بیگ، ان کے گھر پر چھاپہ مارا گیا اور اسی دوران فائرنگ بھی ہوئی تھی، تشدد بھی ہوا اور یہ معاملہ سارا دن دو عدالتوں میں چلتا رہا۔ دو عدالتیں، ایک ہے انسداد دہشت گردی کی عدالت، اس میں ایک اور مقدمہ، اور دوسری عدالت تھی ایڈیشنل سیشن جج ظفر اقبال صاحب، اس کی عدالت میں ایک اور مقدمہ۔ ایک عدالت نے 3 دن کا ریمانڈ دیا، دوسری عدالت نے اس پوری کارروائی کو غیر آئینی، غیر قانونی قرار دے دیا، اور جو بھی کارروائی کی پولیس نے، FIA نے، انہوں نے کہا کہ یہ غیر قانونی چھاپا تھا۔ بڑا دلچسپ مقدمہ ہے اور یہ قضیہ شروع کہاں سے ہوا یہ میں آپ کو بریف کر دیتا ہوں، اس کے بعد پھر سارے دن کی کارروائی کیا ہوتا رہا، تشدد، اور پھر سینئر صحافی محسن بیگ جب عدالت میں پیش ہوئے تو ان کے چہرے پہ زخموں کے نشانات بھی تھے، اور انہوں نے بھی بتایا کہ ان کو مبینہ طور پہ تشدد کا نشانہ بنایا گیا اور انہوں نے الزام لگایا FIA پر۔ معاملہ شروع کہاں سے ہوا وہ ذرا میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ٹیلی ویژن ہے، ایک پرائیویٹ نجی ٹی وی، اور وہاں پہ غریدہ فاروقی صاحبہ پروگرام کرتی ہیں۔ 3 مہمان تھے، اس میں محسن بیگ صاحب تھے اور طارق صاحب تھے اور جنرل شعیب صاحب بھی تھے ریٹائرڈ۔ اس میں جب یہ 10 وزیروں کو سرٹیفکیٹس دیے گئے کارکردگی کی بنیاد پہ، نمبر 1 پہ وزیر تھے مراد سعید صاحب، اور باقی 9 اس میں 2 مشیر تھے اور 8-7 اور منسٹر تھے جن کو یہ سرٹیفکیٹس دیے گئے تعریفی۔ اس پہ ایک گفتگو ہوئی، اس میں کوئی ریحام خان کی کتاب کا ریفرنس ہوا، محسن بیگ صاحب نے کی، باقی لوگوں نے ہاں میں ملائی، اس طرح کی کوئی گفتگو تھی۔ اس کے بعد پھر ٹی وی چینل کو بھی پیمرا نے نوٹس جاری کیا ہوا ہے، اور سوشل میڈیا پہ اس کے بعد ایک سلسلہ چلا مغلظات کا، وہ ہم بار بار ڈسکس کر چکے ہیں، ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں۔ تو اسی سلسلے کی یہ ایک کڑی ہے، اور جو عدالت کو بتایا گیا وہ یہ بتایا گیا کہ یہ چھاپہ مارا گیا ہے جی مراد سعید صاحب وفاقی وزیر ہیں، ان کی درخواست پر۔ FIR کی کاپی ہمارے پاس موجود ہے۔ یہ FIR درج کی گئی 9 بجے اور یہ کارروائی ہوئی 9:30 بجے۔ ذرا پہلے تھوڑی سی فوٹیجز دیکھ لیں کہ ہوا کیا ہے اور محسن بیگ صاحب کیا کہتے ہیں، ذرا سنائیے، دکھائیے جی۔ انہوں نے FIA نے بہت زیادہ تشدد کیا۔ میں پولیس کی کسٹڈی میں تھا، ان کی کسٹڈی میں نہیں تھا، لیکن ان کے افسروں نے بہت زیادہ تشدد کیا اور ابھی بھی وہی حرکتیں کر رہے ہیں۔ کتاب چھپی ہوئی ہے، کتاب پرنٹ ہے، کتاب یا تو اس کو کنٹراڈکٹ کرتے ہیں یا اس کو سو کرتے ہیں ریحام خان کو۔ کتاب تو مارکیٹ میں انٹرنیٹ پہ اویلیبل ہے، میں نے کون سی بات کی؟ FIA کا اور پولیس کا کیا رویہ رہا آپ کے ساتھ؟ اس کی دیکھ لیں، میرا چہرہ دیکھ لیں، میری 2 ربس توڑی ہیں انہوں نے۔ اس کے بعد یہ فوری طور پہ جب یہ واقعہ ہوا چوہدری صاحب، تو فوری طور پہ ایڈیشنل سیشن جج ہیں ظفر اقبال صاحب، ان کی عدالت میں یہ معاملہ پہنچا، اور ان کی عدالت میں جب معاملہ پہنچا ان کے وکیل محسن بیگ صاحب کے وکیل جو ہیں وہ پہنچے، نیازی صاحب، اور انہوں نے کہا کہ کچھ نامعلوم افراد آئے تھے اور انہوں نے یہ کارروائی کی ہے تو پروڈیوس کیا جائے، لیکن محسن بیگ صاحب کو ظفر اقبال صاحب کی عدالت میں پروڈیوس نہیں کیا گیا۔ انہوں نے 3 بجے کا آخری وقت مقرر کیا، 3 بجے تک محسن بیگ صاحب کو عدالت میں پیش نہیں کیا گیا۔ اسی دوران جو فائرنگ ہوئی اور ایک اہلکار زخمی بھی ہوا، وہ فائرنگ سے ہوا یا بٹ مارنے سے ہوا، اس کا بھی میڈیکل رپورٹ آئے گی تو پتہ چلے گا۔ اس کے بعد ایک مقدمہ اور درج کیا گیا، اور وہ تھا انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت 780 یہ لگائی گئی، اور پھر محسن بیگ صاحب کو انسداد دہشت گردی کی عدالت میں پیش کیا گیا، اور وہاں پہ 3 دن کا ریمانڈ جو ہے وہ جسمانی دے دیا گیا۔ اس عدالت کی کارروائی آپ کو میں سنوا دیتا ہوں، دکھا دیتا ہوں، بلکہ وہ یہ اس عدالت یہ ایڈیشنل سیشن جج ظفر اقبال صاحب کی عدالت میں
صحافی محسن بیگ کو مراد سعید کی درخواست پر ایف آئی اے میں درج مقدمے میں پیش کیا گیا۔ ایف آئی اے اور تھانہ مارگلہ کا ریکارڈ پیش کریں، ابھی تک ضمنی نہیں لکھی، گرفتاری کی ضمنی کہاں ہے؟ یہ ایڈیشنل سیشن جج ظفر اقبال صاحب پوچھ رہے تھے۔ ایف آئی اے کا ریکارڈ کدھر ہے جس کی وجہ سے تمام معاملہ بنا؟ جس ٹیم نے چھاپہ مارا وہ کہاں ہے؟ اس کو شامل تفتیش کیا گیا۔ ایڈیشنل سیشن جج ظفر اقبال صاحب کا استفسار۔ پولیس کی تائید کے لیے کوئی ایف آئی اے والے لاہور سے آئے؟ ایف آئی اے والے لاہور والے ویڈیو میں آئے؟ یہ سوال پوچھا جا رہا ہے۔ دہشت گردی عدالت کا آرڈر دکھائیں، کیا جسمانی ریمانڈ ہوا؟ ایف آئی آر میں نامزد 7 نامعلوم لوگ کون ہیں، کیوں نہیں پکڑے گئے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مرکزی ملزم پکڑا گیا اور نامعلوم نہیں پکڑے گئے؟ محسن بیگ کا بیٹا کہاں ہے؟ سو رہا تھا۔ آگے جی میں بتاتا ہوں کہ محسن بیگ صاحب کا کیا موقف ہے، لیکن ہمارے ساتھ رپورٹ موجود ہیں شاہ خالد صاحب، ہمارے کورٹ رپورٹر ہیں، ان سے ذرا پوچھتے ہیں کہ 2 مختلف عدالتوں میں کیا ہوا۔ شاہ خالد السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اچھا شاہ خالد یہ بتائیے گا کہ ظفر اقبال صاحب کی عدالت میں کیا کارروائی ہوئی؟ دیکھیں اس حوالے سے ڈیٹیل میں بات کریں گے۔ آج جب محسن بیگ کو گرفتار کیا گیا، شروع میں تو ان کو انسدادی دہشت گردی عدالت میں پیش کیا گیا کیونکہ دہشت گردی کے دفعات شامل کیے گئے تھے۔ 3 روزہ جسمانی ریمانڈ جو ہے ان کو دیا گیا۔ اس کے بعد میڈیکل کے لیے ان کو پیمز اسپتال شفٹ کرنا تھا، لیکن ان کو اسلام آباد کی مقامی عدالت میں پیش کر دیا گیا، اور اس کے بعد جو جج نے استفسار کیا کہ ایف آئی اے اور تھانہ مارگلہ کا ریکارڈ جو ہے وہ عدالت میں پیش کرے، ابھی تک ضمنی نہیں لکھی گرفتاری کی ضمنی کدھر ہے، جبکہ عدالت نے یہ بھی کہا کہ ایف آئی اے ریکارڈ کدھر ہے، جس کی وجہ سے تمام تر معاملہ بنا ہے۔ جس کے بعد جب تمام تر دلائل ہو گئے تو فیصلہ محفوظ کر لیا گیا تھا، اور فیصلہ اب سنایا گیا ہے۔ فیصلے کے جو امپورٹنٹ باتیں ہیں وہ یہ ہے کہ مقدمہ 9 بجے ہوا اور 9:30 بجے ایف آئی اے نے چھاپہ مارا، جبکہ بغیر کسی سرچ وارنٹ کے چھاپہ جو ہے یہ مارا گیا ہے۔ ساتھ میں فیصلے میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ محسن بیگ کا بیان پولیس ریکارڈ کرے اور قانون کے مطابق کارروائی کرے۔ ساتھ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ 2:15 بجے تک ایس ایچ او نے ریکارڈ اور غیر قانونی حراست میں رکھ کے محسن بیگ کو عدالت میں پیش نہیں کیا۔ اس کی کیا وجوہات ہے یہ بھی بتائی جائے، جبکہ ایف آئی اے اور ایس ایچ او کی ایف آئی آر سے ثابت ہوتا ہے کہ چھاپہ غیر قانونی طور پر جو ہے یہ مارا گیا ہے۔ فیصلے میں یہ بتایا گیا ہے کہ چھاپہ مار ٹیم میں جو لوگ شامل تھے وہ چھاپہ مارنے کا اختیار ہی نہیں رکھتے تھے۔ یہ بہت بڑا فیصلہ ہے جو لکھا گیا ہے، جبکہ تھانہ مارگلہ ایس ایچ او نے ان غیر قانونی افراد کے خلاف مقدمہ درج کرنے کی بجائے اپنی الگ مقدمہ جو ہے یہ دے دیا ہے، اور ایس ایچ او نے جعلی کارکردگی دکھانے کے لیے مقدمہ درج کیا۔ یہ کہا گیا ہے کہ ریکارڈ سے ایس ایچ او کا غیر قانونی اختیار ظاہر ہوتا ہے، اور حکم نامے کی کاپی آئی جی اسلام آباد کو بھی بھیجنے کی ہدایت کی گئی ہے، جبکہ عدالت کا آئی جی اسلام آباد کو ایس ایچ او کے خلاف کارروائی کرنے کا بھی حکم دیا گیا ہے۔ یہ ایک امپورٹنٹ فیصلہ ہے، جو بڑی خبر ہے جو اب سامنے آئی ہے کہ اب محسن بیگ صاحب جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کریں گے کل، اور اس کے بعد اس فیصلے کو جو کہ انسدادی دہشت گردی عدالت کا فیصلہ اور جو مقامی عدالت کا فیصلہ، اس کو بھی چیلنج کر دیا جائے گا، اور ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ کل صبح سویرے یہ اسلام آباد ہائی کورٹ جائیں گے۔ لیکن جو امپورٹنٹ بات ہے، آج اسلام آباد جو کہ مقامی عدالت ہے وہاں پہ جو سماعت ہوئی ہے وہاں پہ محسن شاہ خالد پہلے یہ بتائیے گا کہ ظفر اقبال صاحب کی عدالت نے صبح بیلف مقرر کیا جب محسن بیگ نے عدالت سے رجوع کیا، تو کیا اس بیلف کو رسائی دی گئی اور اس نے اپنا کام ذمہ داری سے کیا؟ کیونکہ بیلف کے بارے میں بھی ظفر اقبال صاحب کی عدالت سے ایک آبزرویشن آئی ہے۔ جی بالکل، جب صبح یہ مقدمہ عدالت کے سامنے پیش کیا گیا اور ان کی وکیل عدالت میں پیش ہوئے تو انہوں نے یہ معاملہ اٹھا دیا کہ غیر قانونی طور پر میرے موکل کو گرفتار کیا گیا ہے، جس کے بعد عدالت نے بیلف مقرر کر دیا اور یہ کہا کہ ہر حال میں آج مقامی عدالت میں رپورٹ کرے۔ وہاں پر جب رسائی دی گئی، جب دوبارہ سماعت شروع ہوئی تو یہ بتایا گیا کہ محسن بیگ کو اسلام آباد کی مقامی عدالت میں پیش نہیں کر سکتے۔
जिस पर जफर इकबाल साहब ने बरहमी का इजहार किया और उनका ये कहना था कि हर हाल में मोहसिन बेग को अदालत में पेश करे। लेकिन उसके बाद जब उनके खिलाफ FIR दर्ज की गई और उनको इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में पेश कर दिया गया, उसके बाद मकामी अदालत के जज ने रिमार्क्स दिए कि मोहसिन बेग को हर हाल में इस्लामाबाद की मकामी अदालत में पेश करे। तो फिर उसके बाद मोहसिन बेग को एडिशनल सेशन जज जफर इकबाल की अदालत में पेश कर दिया गया और उनके बाद मोहसिन बेग ने अदालत को बताया कि मैं घर पर सोया हुआ था, बीवी और बहू की चीखों की आवाजें आई, मैं जागा। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि धमकियां तो 2-3 दिन से मिल रही थी, सेवल कपड़ों में लोग घर दाखिल थे, मैंने एक को पकड़ लिया, बाकी भाग गए। मोहसिन बेग ने अदालत को ये भी बताया कि मेरी पुलिस कॉल पर पुलिस आई तो उन्होंने कहा कि आपने थाने जाना होगा। मोहसिन बेग ने अदालत को ये भी बताया कि थाने में लेकर आए, पुलिस तशद्दुद में मुझे थाने में मारा गया और मैंने कहा कि आपकी हिरासत में हूँ, ये क्यों मारते हैं। उन्होंने अदालत को ये भी बताया कि मेरा असलहा लाइसेंसदार था और बंदे घर में दाखिल हो गए थे और मुझे नहीं पता था कि ये लोग कौन है। आजकल घरों में डाकू भी दाखिल होते हैं, तो मुझे बगैर, मैं सहाफत में कई सालों से मैं वाबस्ता हूँ, अगर FIA वाले मुझे तलब करते तो मैं खुद उधर जाता, मैं उनके सामने पेश हो जाता। लेकिन वो हम मेरे घर आए और उन्होंने तशद्दुद किया और मुझे ले जाने की कोशिश की गई, जबकि साथ में उन्होंने ये भी कहा कि मेरा असला जो है ये लाइसेंसदार था और बंदे घर में जो है ये दाखिल हुए। जज का SHO से जब मुकालमा हुआ, उन्होंने कहा कि क्या FIA के मुकदमे में गिरफ्तारी हुई है। जज का ये भी कहना था कि क्या लाहौर FIA टीम का कोई बंदा साथ था। जो SHO ने ये बताया कि दरख्वास्त दे मेरिट पर कार्रवाई जो है ये होगी। अच्छा। मोहसिन बेग ने एक दफा फिर जब अदालत को बताया कि ये भी बताएं कि ये FIA लाहौर में दर्ज हुई थी। जी बिल्कुल, ये FIR जो है ये वहां पे दर्ज हुई थी और जज ने इसी पे बरहमी का इजहार किया कि आप टाइम देख ले कि किस टाइम ये FIR दर्ज हुई है और उसके फौरन आपने एक्शन लिया और उसके बाद आपने बंदे को गिरफ्तार किया। इसी बात पे आज कार्रवाई होनी थी, लेकिन जब उनके खिलाफ जब दूसरा FIR आया तो इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने फिर उनको 3 रोजा जिस्मानी और ये दहशतगर्दी की जो दहशतगर्दी की FIR है, जो दहशतगर्दी की FIR है, दहशतगर्दी की FIR है, वो इस्लामाबाद में दर्ज हुई इस वाक़े के बाद। देखिए वो तो जाहिर है, वो तो दायर होनी थी और इस पे अगर हम देख ले तो एक जज जो कि जज है वो FIR करते हैं तो उसको भी मुअत्तल किया जाता है। तो जब इन्होंने फायरिंग की तो उसके बाद इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ और चूंकि अदालती ये कानून है कि 24 घंटे के अंदर अंदर मुलजिम को अपनी अदालत में पेश करना है और इंसदाद दहशतगर्दी के दफात शामिल थे तो इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में फिर उनको पेश कर दिया गया। वहां पर भी उन्होंने सेम यही बातें दोहराई कि मेरे साथ ज्यादती की गई, अगर मुझे बुलाते तो मैं FIA के सामने पेश हो जाता और मैंने फायरिंग इसीलिए की सेल्फ डिफेंस में क्योंकि मुझे नहीं पता था सेवल कपड़ों में वो लोग आए और मुझे ले जाने की कोशिश कर रहे थे। सड़क पर इनको कौन मार रहा था? जी चौधरी साहब आप क्या पूछ रहे हैं? खालिद साहब, अभी ये मेरा मतलब है, हमने जो वीडियो देखी है सारा दिन चल रही सारे चैनलों पर कि वो सड़क पर जा रहे हैं, साथ पुलिस वाला है और ये फायरिंग भी कर रहे हैं, उसको मार भी रहे हैं, इन्होंने मारा है उसको और फिर फायरिंग कर रहे हैं। ये इसका मुकदमा तो बना ही बना। ये एंटी कोर्ट जो है उसका जज किसके बराबर है? देखें, अगर वो ओवरऑल कार्रवाई, ये तो मैं वो बातें बता रहा था जो वो अदालत के सामने पेश हुए और उन्होंने जाहिर है यही दलाइल देने थे। जब वो अदालत के सामने पेश हुए और अदालत के सामने ये बातें की कि मेरे साथ ये हुआ है और आज ये कार्रवाई हुई, ये वो, उसके बाद इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज ने रिमार्क्स दिए कि चूंकि ये मुकदमा काफी हद तक आगे चला गया है, आपकी जिस्मानी रिमांड हम मंजूर कर लेते हैं, पुलिस आपसे तफ्तीश करेगी कि क्या हकीकत है। ये तो आपका एक तरफा बयान है। अब पुलिस ने तफ्तीश के लिए उनको 3 दिन का टाइम मिला है, वो तफ्तीश उनसे करेगी। उसके बाद 3 दिन के बाद जब वो अदालत में पेश करेंगे तो वो साथ में रिपोर्ट भी अदालत में पेश करेंगे, फिर सारी चीजें जो है वो क्लियर हो जाएंगी कि हकीकत क्या है। आज उन्होंने जिस्मानी रिमांड की मुखालफत की, उनके वकील ने। शाह खालिद, एक बात बताएं कि जब ये मामला
جو چھاپا ہے وہ تو غیر قانونی قرار دے دیا پوری کی پوری کارروائی، اور اس کے بعد ہی یہ دہشت گردی کا مقدمہ درج ہوا، اس پہ انہوں نے ایس ایچ او کے خلاف کارروائی کا بھی حکم دے دیا، عدالت نے آئی جی اسلام آباد کو کہہ دیا۔ تو اب اس کی حیثیت کیا ہے؟ کل اسلام آباد ہائی کورٹ میں آپ نے بتایا یہ جائیں گے، چیلنج کر رہے ہیں ساری کارروائی کو۔ دیکھیں سمپل سی بات ہے، مقامی عدالت کا فیصلہ ہے، یہ کسی بھی وقت اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج ہو سکتا ہے۔ مقامی عدالت کا یہی کام تھا کہ ان کے سامنے ثبوت پیش کیے گئے، ان کے سامنے دونوں موقف سامنے آ گئے، اب فیصلہ ان کو مل گیا، جج نے سائن کر لیا، کل یہ اسلام آباد ہائی کورٹ جائیں گے اور اسی فیصلے کو چیلنج کریں گے۔ ہو سکتا ہے دونوں طرف سے یہ فیصلہ چیلنج ہو، ایف آئی اے کی طرف سے بھی یہ فیصلہ چیلنج ہو، وہ یہ کہیں گے کہ بھائی ایف آئی آر ہمیں ادھر سے آرڈر آئی ہے، ہم نے ان کو فالو کرنا تھا، ہم ان کے پاس گئے، ہم ان کو لے کے آ رہے تھے، ان کے جو دلائل ہے یہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں وہ دیں گے۔ دوسری جانب محسن بیگ صاحب بھی عدالت میں ظاہر ہے اس فیصلے کو چیلنج کریں گے اور وہ اپنا موقف پیش کریں گے۔ بالکل ٹھیک ہے، دلائل کے بعد کل بڑا انٹرسٹنگ جو ہے وہ فیصلہ آنا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کا۔ آج پروسیڈنگ میں یہی ہے کہ بالکل ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ شاہ خالد، یہ ساری وہ ظفر اقبال جو جج ہے جی انہوں نے تو محسن بیگ کے خلاف ساری کارروائی کو غیر قانونی قرار دے دیا۔ جی بالکل چوہے صاحب، اصل میں یہی ہوا ہے۔ فواد چودھری وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات ہمارے ساتھ ہیں، ان کا بہت بہت شکریہ۔ چوہے صاحب السلام علیکم۔ السلام علیکم جناب۔ چوہے صاحب آج کی کارروائی پہ ذرا بتائیں، صبح سے چل رہی ہے، پوری ذرا پوزیشن کلیئر کر دیں، یہ کیا ہوا ہے سارا دن؟ کیا ہوا جی؟ یہ محسن بیگ صاحب کو گرفتار کیا گیا ہے، اس کے بعد پھر 2 عدالتوں کے آرڈر آئے ہیں، ایک انسداد دہشت گردی کی عدالت نے آرڈر کیا ہے، انہوں نے 3 دن کا ریمانڈ دیا ہے، جبکہ دوسری طرف ظفر اقبال صاحب ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ہیں، انہوں نے صبح جو چھاپا مارا گیا تھا محسن بیگ صاحب کے گھر، ان کو غیر قانونی قرار دے دیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ کسی مجاز اتھارٹی کے بغیر مارا گیا۔ پتہ نہیں جی، یہ تو ایک پرسنل ایشو ہے، تو وہ جانے اور وہ جانے، اس میں ہمارا تو لینا دینا کچھ۔ یہ وفاقی وزیر مراد سعید صاحب، آپ قانون دان بھی ہیں، وفاقی وزیر مراد سعید صاحب نے یہ ایف آئی آر درج کروائی ہے لاہور میں ایف آئی اے کو 9 بجے، اور میں عدالت کا حکم پڑھ کے سنا دیتا ہوں تو تھوڑا سا پوزیشن آپ کی کلیئر ہو جائے گی۔ یہ چوہے صاحب، یہ ہے جی ظفر اقبال صاحب ایڈیشنل سیشن جج صاحب، اس میں میرا لینا دینا کیا ہے؟ مراد نے ایف آئی آر کرائی ہے، اس کے اوپر پولیس نے کارروائی کی، اللہ خیر کرنا، وہ جانے وہ عدالت جانے وہ جانے، اس سے ہمارا کیا تعلق؟ یعنی آپ نہیں، پر آپ فواد چودھری صاحب جی تو آپ تو میرا مطلب فرینڈلی قسم کے گڈی قسم کے انسان ہیں، سب سے بنا کے رکھتے ہیں، اب آپ نے ساری صحافت اور سارے میڈیا، الیکٹرانک، پرنٹ اور سوشل، ان کے خلاف فرنٹ کھول دیے۔ نہیں، لیکن جوسف اس میں فرنٹ کھولنے والی تو کوئی بات نہیں ہے، مجھے تو نہیں سمجھ آتی کہ اگر کسی بندے کا آپ ٹی وی کے اوپر گالیاں نکالیں اور اس قسم کی واحد گفتگو کریں گے تو وہ کیا کرے گا؟ اس نے جا کے گولی تو نہیں ماری، اس نے پرچہ کرایا ہے جا کے، جو قانونی ہے، اس نے اپنا مراد نے اپنا قانونی اختیار استعمال کیا، اس میں مطلب کیا وہ کرے؟ جو کچھ انہوں نے کہا اس کے بعد کیا کرے؟ اس کے بعد تندیر بلوچ کا جو ہوا ہے، اس کے بھائی نے تو یہی کہا تھا کہ اس نے مجھے کہا میں گولی مار دوں، یہ چاہتے ہیں ہم ملک میں، یہ چاہتے ہیں یہ ہو؟ نہیں، ہم ہرگز یہ نہیں چاہتے، ہم یہ کہہ رہے ہیں یہی ہے نا، پھر کیا کریں گے لوگ؟ کیا کریں گے اگر ٹی ویوں پہ بیٹھ کے ان کے فیملیز کے بارے میں، لوگوں کے بارے میں اس طرح کی گفتگویں کریں گے؟ اگر آپ کہیں گے نہ کسی کی ماں کا خیال ہوگا، نہ کسی کی بہن کا خیال ہوگا، نہ کسی کے کریکٹر کا خیال ہوگا، تو پھر ہم کیا ملک میں چاہتے ہیں؟ یہ میڈیا میں ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ ملک میں قتل و خون ہو، لوگ غیرت کے نام کے اوپر آگے ایک دوسرے کو قتل کرنا شروع کر دیں، ہم چاہتے کیا ہیں؟ اس میں جو صاحب یہ بتائیے کہ یہ آپ کی بات صحیح ہے، نہیں ہونا چاہیے، قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے۔ جو ایڈیشنل سیشن جج ظفر اقبال صاحب نے 5 صفحات پہ مشتمل تحریری حکم نامہ جاری کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ مقدمہ 9 بجے ہوا، 9:30 بجے ایف آئی اے نے چھاپا مارا، بغیر کسی سرچ وارنٹ کے چھاپا مارا گیا، محسن بیگ کا بیان پولیس ریکارڈ کرے اور قانون کے مطابق کارروائی کرے، 2:15 بجے تک ایس ایچ او نے ریکارڈ اور غیر قانونی حراست میں رکھا اور محسن بیگ کو پیش نہیں کیا۔ ایف آئی اے اور ایس ایچ او کی ایف آئی آر سے ثابت ہوتا ہے چھاپا غیر قانونی مارا گیا۔ چھاپا مار ٹیم جو لوگ شامل تھے وہ چھاپا مارنے کا اختیار نہیں رکھتے تھے۔ تھانہ مارگلہ ایس ایچ او نے ان غیر قانونی افراد کے خلاف مقدمہ درج کرنے کے بجائے اپنا الگ مقدمہ دے دیا۔
SHA نے جعلی کارکردگی دکھانے کے لیے مقدمہ درج کیا۔ ریکارڈ سے SHO کا غیر قانونی اختیار ظاہر ہوتا ہے۔ حکم نامے کی کاپی IG اسلام آباد کو بھیجی جائے۔ عدالت کا IG اسلام آباد کو SHO کے خلاف کارروائی کا حکم۔ ATC نے ریمانڈ دے دیا ہوا ہے جی اینٹی ٹیررزم کورٹ جانے، اور وہ اپنا دیکھیں نا، جب جو تھوڑا بہت بھی جس کو قانون کا پتہ ہے، جب اینٹی ٹیررزم کورٹ نے ریمانڈ دے دیا تو پھر سیشن جج ایڈیشنل سیشن جج کا فیصلہ تو ختم ہو گیا نا۔ ہاں یہی ہم آپ سے پوچھنا چاہ رہے تھے نا کہ اب یہ کون سی وہ عدالت تو FIR جانے یا وہ جانے، اب یہ دیکھیں نا، یہ اس میں میری تو رائے نہیں بنتی نا، میں اس وقت کسی کا وکیل تو نہیں ہوں، لیکن بہرحال دیکھیں بس بڑی سمپل بات ہے، اس کو چھوڑیں چھاپا یہ جو چیز اس وقت پاکستان کے میڈیا میں ہو رہی ہے، اسپیشلی جو سوشل میڈیا میں جو گند مچا ہوا ہے، جو جس طریقے سے جو سوشل میڈیا میں گند مچا ہوا ہے، جو نہ کسی کی عزت کا خیال ہے، نہ کسی کا جو ہے وہ یہ پتا ہے کہ کسی کو گھر پہ کسی نے کو جانا ہوتا ہے، کسی کو ہمارے رواج کیا ہیں، ہمارے جو ہیں وہ ایک دوسرے کی کو منیمم عزت، یہ PMLN نے شروع کیا تھا اس وقت جب یہ بی بی شہید کے اوپر جب انہوں نے یہ ننگی تصویریں اور یہ سارا انہوں نے شروع کیا تھا، یہ اس کے بعد سے جب بھی ان کو موقع ملتا ہے اس قسم کی آپ کی بات کل بھی ہم نے اس پہ پروگرام کیا، جو کچھ سوشل میڈیا پہ ہو رہا ہے اور بالکل مادر پیدرا زادی، اور جب آپ لیجسلیشن لے کے جائیں اس وقت اشتہار چلنے شروع ہو جاتے ہیں ٹی ویوں پہ کہ بڑا ظلم ہو گیا جی، یہ دیکھیں جی فریڈم آف ایکسپریشن ختم ہو گیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، نہ آپ لا لانے چاہتے ہیں، نہ کوئی لا آف امینڈمنٹ کرنے دے رہے ہیں، آپ بالکل لے کے آئیں۔ اور مجھے آپ بتائیں ہو کیا رہا ہے، لوگوں کے خلاف جو کیسز ہیں پاکستانی سٹیزن جا کے لندن میں فائل کرتا ہے، وہ کہتا ہے جی پاکستان میں کیس کا فیصلہ نہیں، اس سے بڑا سسٹم کی ناکامی کوئی ہوگی؟ صاحب اس میں ایک بات یہ ہے کہ جو طاقتور ہیں وہ لندن میں بھی طاقتور ہیں، ایک نون پوری دنیا نے دیکھا، ایک دہشت گردی پہ بندہ اکسا رہا ہے، پاکستان میں واقعات ہوئے، لیکن 3-4 دن کی کارروائی کے بعد اس دہشت گرد کو باعزت بری کر دیا گیا۔ یہ لندن کی عدالتوں میں بھی ہو رہا ہے، یہ دنیا بھر میں ہو رہا ہے، یہ پاکستان میں بھی ہو رہا ہے۔ یہ اپنی جگہ، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ قانون سازی کرنی آپ کی اتھارٹی ہے، آپ بالکل کریں۔ نہیں، کب قانون سازی جب کر رہے تھے اس وقت جناب پورے میڈیا کے اوپر پورے اشتہار چلنا شروع ہو گئے تھے کہ یہ ظلم ہو گیا، فریڈم آف ایکسپریشن ختم ہو گیا، اور جناب یہ ہو گیا۔ دیکھیں باقی بھی دیکھیں نا سر، دیکھیں چوہے صاحب، کیا اشتہار چلنے کے بعد ریاست اپنا کام روک دے؟ آپ اتھارٹی ہیں، ریاست ایک اتھارٹی ہے، ریاست کو اپنا کام، ہم کو ڈکٹیٹر تھوڑے ہیں، ہم کو یہاں پہ ڈکٹیٹرشپ پہ تھوڑے بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں تو چھوٹی سی بات مجھے آپ بتائیں، کل بھی جس طرح میں نے بتایا 3000 ارب روپیہ تو گورنمنٹ کا رکا ہوا ہے کہ عدالتوں کے اسٹے آرڈر، یہاں تو جو آپ آرڈر کرتے ہیں اگلے دن لیٹیگیشن اتنی سستی ہے، اگلے دن کو وکیل کرتا ہے جا کے اسٹے آ جاتا ہے، وہ بھی پتہ نہیں ہے پاکستان چل کیسے رہا ہے۔ جو یہاں پہ ڈیسیژن میکنگ کا بیڑا غرق کرنے، ہر جگہ کے اوپر اتنی زیادہ جو ہے وہ کمپلیکسٹیز ہیں، ہر جگہ کے اوپر اتنا زیادہ جو ہے وہ ہم نے جو ہے وہ انتظامیہ کا بیڑا غرق کر دیا ہوا ہے، نہ کوئی یہاں پہ لا کی، اور وہ بالکل آپ کی بات صحیح ہے، سوائے اس کے کہ آپ خود طاقتور ہوں اور اگلے کو پتا ہو کہ اس کے اوپر کروں گا تو یہ مجھے نہیں چھوڑے گا، اس کے علاوہ جو ہے جو بندہ دوسرا ہے اس کا کوئی رائے نہیں ہے۔ انفارچونیٹ صابر صاحب، وہ محسن صاحب جو سڑک پر فائرنگ کر رہے ہیں اس کا کیا جواز ہے، اور بندے کو مار رہے ہیں سرکاری افسر کو؟ تو یہی تو میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ فواد چودھری صاحب سے کہ یہ سارا کچھ جو کچھ ہوا، کیا اس کو مس ہینڈل تو نہیں کیا گیا؟ اگر یہ پراپر وے میں کیا جاتا، کیونکہ FIR 9 بجے درج ہوئی، 9:30 بجے ریڈ ہو گیا اور عدالت نے بیلف بھیجا، بیلف کو ایکسیس نہیں دی گئی، تو اس وجہ سے یہ کورٹ کا آرڈر آ گیا۔ نہیں جی نہیں، کورٹ آرڈر تو میں نے آپ کو بتایا نا، جب اینٹی ٹیررزم کورٹ نے ایک اپنا آرڈر پاس کر دیا تو باقی کورٹ آرڈر تو اس میں ختم ہو گئے نا، وہ نہیں، وہ تو ایز اے لائر کو کسی بھی وکیل سے بات کریں گے وہ آپ کو اس کے ایشو سمپل یہ ہے کہ میں تو ڈیٹیلز میں پڑھنا ہی نہیں نا چاہتا، بالکل ٹھیک ہے، ہمارا گورنمنٹ کا تو تعلق نہیں ہے اس سے، بالکل ٹھیک ہے، میں صرف اس بات کے اوپر آپ سے کر رہا ہوں جس کے اوپر آپ بھی دونوں بڑے سینئر اور جیت صحافی ہیں، اور آپ کا اپنا اسٹینڈ بھی ہمیشہ یہ رہا ہے۔ دیکھیں جس قسم کی غلاظت بھری اس وقت گفتگو انہوں نے، اور جو ملک کا پرائم منسٹر، اس کی جو اپنا پردہ دار بیوی، وہ کبھی آئی نہیں کبھی سامنے، کبھی انہوں نے کوئی، وہ کہتے ہیں نہ کسی برائی میں نہ کسی اچھائی میں، وہ گھر ایک ہاؤس وائف ہے، ان کے اوپر جس قسم کی یہاں پہ غلاظت، پھر اس طرح تو ملک تو لیکن سوسائٹی کا نقصان ہو رہا ہے۔ اب میری گزارش سن لیں، اس مسئلے پہ تو کوئی FIR درج نہیں کروائی گئی،
کروانی چاہیے نا. نہیں سر یہ اس مسئلے پہ نہیں ہے, یہی تو مسئلہ ہے. اور بات مجھے اب یہاں پہ بھی پرابلم ہے نا, مجھے آپ بتائیں 2 ٹکے کے لوگ جو ہیں وہ وہاں پہ بیٹھ کے ٹویٹ کے اوپر اور یہ کرتے ہیں. اب وزیر اعظم جو ہے وہ یہ رہ گیا ہے کہ روز اچھا لا ہمارا یہ ہے کہ نہیں جی جو جس کے اوپر ہوئی ہے وہ خود ہی کرے گا. اب آپ مجھے بتائیں کہ وہ جو ایک عام ہاؤس وائف کے لیے مشکل ہو جاتا ہے جا کے تھانے میں جا کے وہ کرے, وہ کہاں پہ جا کے جی وہ اس کے اوپر پرچہ کرے اور پھر اس کے بعد عدالت تھانے میں جائے اور عدالتوں میں کراس ایگزامینیشن جو ہے وہ پوچھتے. چلیں آگے بڑھتے ہیں, آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہیں. کل آپ نے ایک تجویز دی ہے, یہ جو لٹیگیشن پینڈنگ پڑی ہے 3000 ارب روپے کی, تو اس میں جوڈیشری کو اور ایگزیکٹو کو کہیں بیٹھنا چاہیے, تو اس کے کوئی تھوڑا سا بتائیں گے خد و خال کیا ہوں گے کہ کیسے انگیج کیا جائے گا ایک دوسرے کو؟ دیکھیں یہ بڑا امپورٹنٹ ہے اس وجہ سے, اس لیے دیکھیں پاکستان میں ایک بہت یہ جو سپریشن کے نام کے اوپر ہم نے بالکل ہی ایک علیحدہ جو ہے وہ سمجھیں کہ سیارہ کریٹ کر دیا عدلیہ کا. اس میں پرابلم یہ آ رہی ہے کہ جو جینون پالیسی ایشوز ہے, فار ایگزامپل ہمارے ٹیررزم کے ایشوز ہیں, ہمارے جو یہ نیشنل سیکیورٹی کے ایشوز ہیں, اس کے ساتھ ہمارے اکانومی بھی اب نیشنل سیکیورٹی کا ایشو ہے, اس کے اوپر ججز کو بریفنگز نہیں ہوتی, ججز کو بیک گراؤنڈ نہیں پتا ہوتے, پالیسی ایشوز کے اوپر ان کو پتا نہیں ہوتا کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. تو ایک ایسے فورمز ہمیں چاہیے جیسے یہ جوڈیشل لا اینڈ جسٹس کمیشن ہے, ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس کو جو ہے وہ ریفارم کیا جائے. لیکن ظاہر ہے کہ یہ عدلیہ کی ایک جو ہے پریروگیٹو ہے, اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ عدالت کی اس سے پہلے جو ہے لا منسٹر اور اٹارنی جنرل بات کریں گے جوڈیشری سے. ہم چاہتے ہیں کہ ایسا فورم ہو جہاں پہ جو جا کے بات ہو سکے اور ان کو پوائنٹ آف ویو نقطۂ نظر بتایا جا سکے. اب جیسے آپ یہ دیکھیے اگر 150 جو اسٹے آرڈر ہے اس وقت صرف FPR کے خلاف ہر مہینے آ رہا ہے, اسی طریقے سے ایون میں اپنی منسٹری میں آپ کو بتاؤں کہ ایک بھی کام آپ کرتے ہیں اوپر سے اسٹے آرڈر آ جاتا ہے. ہر کام جو ہے اس طرح سے تو ملک چل ہی نہیں سکتا. جی چوہے غلام حسین جی چوہے صاحب. اب فواد چوہے صاحب یہ فرمائیں کہ آپ کا تو ملکی سیاسی حالات کی نبض پر ہاتھ ہے, اپوزیشن کے جو بڑے بڑے بلند بانگ دعوے ہیں کہ 18 بندوں نے ہمیں قرآن پر حلف دے دیا ہے اور فلاں ہمارے ساتھ مل گیا ہے, ہم نے 5 رکنی کمیٹی بنائی ہے, بڑی خفیہ تیاری کر رہے ہیں, تو اس وقت اپوزیشن کہاں کھڑی ہے, حکومت کہاں کھڑی ہے, اور آگے آپ سچویشن کیسے ڈیولپ ہوتے دیکھ رہے ہیں؟ سب بات یہ ہے کہ یہ جو ایشو ہے نا اس وقت, سچی بات یہ ہے کہ اگر حکومت کمزور ہو تو کوئی ساتھ نہیں کھڑا ہوگا, حکومت تگڑی ہو تو کوئی چھوڑ کے نہیں جائے گا. یہ سمپل ہماری پالیٹکس میں سمپل اصول ہے. اب اس وقت آپ دیکھ لیں کہ حکومت کتنی مضبوط ہے اور اپوزیشن کتنی مضبوط ہے. اس وقت اپوزیشن جو ہے اس کا کوئی وہ کہہ لیں کہ کوئی ان کا جو ہے نا وہ ان کا پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کدھر کھڑے ہیں. ان کے پاؤں میں کوئی بندہ پاگل ہی ہوگا جو اس وقت عمران خان کو چھوڑ کے تو وہ اپوزیشن میں جائے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اپوزیشن کا تو کچھ خود پتہ نہیں کہ وہ بلاول جو ہے وہ 27 تاریخ کو وہ لانگ مارچ کر رہے ہیں, مولانا فضل الرحمان کہہ رہے ہیں ہم 23 مارچ کو کریں گے, 2 دن اکٹھے ہوتے ہیں, 3 دن خلاف ہوتے ہیں. اور اس وقت جو حکومت کو سچی بات یہ ہے کہ کوئی پرابلم نہیں ہے اپنے لوگوں کو مینیج کرنے میں, اور اس میں اس لیے 17-18 بندے. ہاں یہ البتہ ہمارا فیلئر ہے جو اب تک نون لیگ پنجاب میں جو ہے اس میں جتنے 5-7 لوگ صرف MP جو ہیں وہ ٹوٹے ہیں. یہاں پہ ہمیں اگر ہماری پالیٹکس اچھی ہوتی نون لیگ میں پنجاب میں بندہ نہیں بچنا تھا. تو یہ ہمارا فیلئر ہے. فواد صاحب اصل مسئلہ یہی ہے جو کیونکہ باہر سے کوئی بھی نہیں جب یہ آپ بات کرتے ہیں تو آپ میرا خیال ہے کہ آپ پہلے سچ بولنے کا فیصلہ کر لیا ہے نا. جی ہاں فواد چوہے صاحب آپ پہلے وہ اٹھے 30-40 MNA MP کافی دیر تو نالا بیٹھے نے, لیکن وہ کہتے ہیں ہم کس کے پیچھے جا کے کھڑے ہو. سنیں چوہے صاحب, فواد چوہے صاحب پہلے آدمی تھے جنہوں نے یہ آواز حق بلند کیا اور اس کی سزا بھی بھگتی, اور اس کے بعد پھر یہ دوبارہ انہوں نے رجوع کیا تھا. تو اصل چیز تو یہی ہے نا فواد صاحب کہ سب سے بڑا صوبہ پنجاب, اور وہیں سے پالیٹکس شروع ہونی ہے. اگلا جو میدان جنگ سجے گا پالیٹکس کا وہ بھی وہیں پہ ہے. تو اگر 3.25 سالوں میں 3.5 سالوں میں اگر وہاں پہ
PMLN کو ڈنٹ نہیں ڈالا جا سکا، تو کیا آپ بھی سمجھتے ہیں کہ کوئی ابھی بھی کوئی تبدیلی ہو جائے، کوئی دبنگ قسم کا بندہ ہو اور وہ جا کے کلٹیویٹ کرے؟ دیکھیں جی، میں ایکچولی وہ بات یہ کر رہا تھا، آپ کو بھی اور جو غلام حسین صاحب کو خیر بہت ہی یاد ہوگا، جب 93 میں یہ حکومت گئی تھی، اس وقت جو غلام اسحاق خان صاحب نے جب نواز شریف کی جو سیکنڈ گورنمنٹ ہے اس کو ختم کیا تو 2/3 میجورٹی تھی پنجاب میں اس وقت شہباز شریف صاحب کے پاس. وہ 2/3 میجورٹی جو ہے اس کو 72 گھنٹے لگے تھے منظور وٹو کے ساتھ جانے میں. جی ہاں بالکل. اور اس وقت چودھری غلام حسین صاحب جو تھے وہ چودھری الطاف صاحب مرحوم اور منظور وٹو اس وقت چیف منسٹر تھے، تو ان کو پتہ ہے کہ کس طرح سے وہ سارے وہ کہتے ہیں نا اونجا ہی پھر گیا سی نون لیگ. اب ہمارا یہ نون لیگ جو ہے یہ کوئی کہہ لیں کہ آئیڈیلسٹک پارٹی تو نہیں ہے. یہ تو دیکھیں نا، آپ دیکھیں کہ یہ کون لوگ کھڑے ہیں کہ وہ نواز شریف خود بھی لندن میں رہیں گے، ان کے بچے بھی جو ہیں وہ لندن میں رہیں گے، پراپرٹیاں بھی وہ لندن میں ہوں گی، لیکن نون لیگ کے لوگ ان کے لیے قربانیاں دیں اور یہاں پہ جناب اپنا ناکامی کس کی ہے؟ ناکامی تو ظاہر ہے ہماری ہے. کوئی تگڑا بندہ ہوتا تو ان تک نون لیگ بچتی فارغ ہو چکا ہونا تو پنجاب. تو ابھی بھی اگر تگڑا آ جائے تو کوئی حرج تو نہیں ہے؟ نہیں، وہ تو دیکھیں نا، وفاقی حکومت نے، صوبائی حکومت نے اس میں کے لیے یہ پھر آپ کو پتہ ہے، اب یہ انفارمیشن منسٹر کے طور پہ نہیں، لیکن ویسے مطلب آپ کو پتہ ہے اس کی تو ایک پھر ڈیٹیلڈ ڈسکشن کافی کے اوپر بیٹھ کے جو ہے وہ یہ جو آرٹیفیشل کاسمیٹکس میجرز لیے جا رہے ہیں کابینہ کے نمبر بڑھانے کے، تو اس سے کوئی فائدہ ہوگا؟ تو دیکھیے نا، آخری ہے اس میں کئی لوگ جو ہیں وہ کئی جگہوں پہ یہ بھی ہوا ہے کہ جو آپ کے ہمارے جیسے منسٹرز ہیں امپورٹنٹ، وہ اب پارٹی عہدوں پہ چلے گئے ہیں، ان کو ذرا ریلیف چاہیے، ساتھ لوگ بھی چاہیے، تو اس لیے وہ لوگ جو ہیں وہ لے گئے. لیکن اصل میں تو بڑا مجھے یہ ہے کہ فرینکلی کہ اگر ہم اچھی تگڑی پالیٹکس کرتے، یہ نون لیگ مکمل طور کے اوپر فارغ ہو گئی تھی، انہوں نے لندن ہی مکمل رہنا تھا. بالکل، بالکل فواد صاحب آپ کی بات درست ہے. تو کاش یہ بات وہاں تک پہنچے جو فیصلہ کرنے والے ہیں. ایک بریک لیتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. بات ہو رہی ہے اب ذرا سیاسی صورتحال کی. وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات فواد چودھری صاحب کو سنا اور انہوں نے یہ بات تسلیم کی کہ پنجاب میں وہ بہت بڑا کوئی سیاسی طور پہ ڈنٹ نہیں ڈال سکے، اور انہوں نے مثال دی 1993 کی، جب 2/3 میجورٹی تھی مسلم لیگ نواز کے پاس پنجاب میں، اور اس وقت 72 گھنٹوں میں پوری مسلم لیگ نواز جو ہے وہ تتر بتر ہو گئی تھی، اور سپیکر تھے منظور وٹو صاحب، اور میاں منظور احمد وٹو وہ بن گئے تھے سپیکر سے چیف منسٹر. چودھری صاحب، آج وزیر اعظم عمران خان نے وزٹ کیا ہے لاہور کا، اور وہاں پہ اجلاس بھی بلایا ہوا تھا سب کو. وزیر اعلیٰ پنجاب موجود تھے، ان کے سیکرٹری نظر آ رہے تھے عامر جان صاحب، وزیر صحت موجود تھیں. تو وہاں پہ ایک فیصلہ کیا گیا کہ پنجاب میں کابینہ کے ارکان کی تعداد بڑھا دی جائے گی اور 37 سے 41 کر دی جائے گی. تو اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ کوئی خطرے کی گھنٹی ہے؟ اس سے ریکور ہو سکے گا؟ نہیں، وہ تو ظاہر ہے کہ ممبران کو جو ہے بہت سارے لوگوں کو اپنی توقعات ہوتی ہیں کہ ہم وزیر بن جائیں، ڈپٹی منسٹر بن جائیں، مشیر بن جائیں، ہمیں فنڈز مل جائیں، ہماری سنوائی ہو. تو یہ پالیٹکس کے ٹیکٹکس تو چلتے رہتے ہیں، اور اچھی بات ہے وہ اپنے وزیروں مشیروں سے، اپنے MNA سے، آج انہوں نے کئی ڈویژنز کی علیحدہ ملاقاتیں کی ہیں لاہور میں، اور ان کے معاملات بھی حل کرائے ہیں، مسائل سنے ہیں. تو یہ سارا مسلسل پروسیس ہے. اور دوسرا یہ ایک اور چیز بھی میں واضح کر دوں کہ اس شو میں کوئی کسی قسم کی سازشی تانا بانا جو ہے نا نظر نہیں آتا. اگر ہم کچھ ایشوز فریم کرتے ہیں کہ مہنگائی کے بارے میں، بے روزگاری کے میں، بیڈ گورننس پر، لوٹ مار پر، تو یہ پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں کہ بھائی ان چیزوں کی طرف توجہ دیں. اگر ان کو مسائل پر قابو نہ پایا گیا تو ہمارا ایک بڑا لیڈر جو ہے اس قوم اس کی قیادت سے، رہنمائی سے محروم رہ جائے گا. ہم یہ نہیں چاہتے. اب بعض بندے اس چیز کو کس طرح پڑھتے ہیں اور ان کو کیا بنا کے پیش کرتے ہیں، دیٹ از نن آف آور بزنس. بالکل ٹھیک ہے سر صاحب، ہم دیانتداری سے اپنا کام کرتے ہیں، اور یہ الحمدللہ یہ بات کلیئر کر دیں کہ ہم
کسی کے پے رول پہ نہیں ہیں، ہم صرف اور صرف ARY کے پے رول پہ ہیں، اور جو بھی ہم تجزیہ کرتے ہیں، تبصرہ کرتے ہیں، خبر شیئر کرتے ہیں، بڑی ذمہ داری کے ساتھ کرتے ہیں، اور یہ ہوتا ہے، مزاج میں ہوتا ہے کہ اچھی نہیں لگتی اس طرح کی کڑوی باتیں، اور ظاہر ہے کہ ہم خوشامد نہیں کر سکتے، وہ کسی بھی دور میں بھی نہیں کی، اور اگر ہم یہاں بیٹھ کے یہ سب کہنا شروع کر دیں کہ سب اچھا ہے، تو پھر ماضی میں سب اچھا ہے کہ بہت ساری گردانیں جو ہیں وہ دفن ہو چکی ہیں اقتدار کا ایوانوں میں، اس لیے ہم جو کہتے ہیں نہیں، پر صابر شاکر صاحب جی ابھی مجھے غصہ چڑھ گیا ذرا، نہیں زیادہ نہیں چڑھنا چاہیے کہ نہیں غصہ ان دی سینس کہ یک طرفہ مرضی کی اپنی رپورٹیں بنانا. اب مجھے بتائیں، میں نے کتنی دفعہ آپ کے سامنے اس شو میں پچھلے 3 مہینے میں بار بار اسی ہفتے میں بھی 2-3 دفعہ کہا ہے کہ یہ گورنمنٹ نہ جا رہی ہے اور یہ ٹرم پوری کرے گی، اور اگلی ٹرم بھی جو ہے عمران خان جیت سکتے ہیں. اب اس کے بعد ہم نے تو کسی کو چورا نہیں مارنا، نہ یعنی ووٹر ڈالنے ہیں، ووٹ ڈالنے ہیں، ووٹ ووٹروں نے ڈالنے ہیں. ہم نے اپنی ایک اسسمنٹ ہے، اور میری گفتگو سارا وقت ٹلٹ آف بیلنسز ان فیور آف عمران خان پیریڈ. اس کے بعد جو لوگ جو ہے لوٹ مار میں شامل ہیں، میں اپنی اگر لوٹ مار ہے میری کوئی خدا نہ خواستہ، میں اس کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتا، تو لوگوں کی کس طرح کر سکتا ہوں؟ بالکل صحیح بات ہے چوہدری صاحب. اس میں اصل میں مسئلہ یہی ہوتا ہے چوہدری صاحب، جو لوگ کمزور ہوتے ہیں نا، کمزور لوگوں کے پاس بجائے اس کے کہ جو بات کی جائے، جو ایشو فریم کیا جائے، اس کا جواب دیا جائے، اس کا جواب دینے کے بجائے اس تنقید کو اپنے انداز میں ٹلٹ کر کے تو کہتے ہیں یہ فلاں نے یہ کہہ دیا. یہ نواز شریف صاحب کے زمانے میں بہت ہوا ہے، یہ پیپلز پارٹی کے زمانے میں بہت ہوا ہے، اور پورے کے پورے مانیٹرنگ سیل کام کر رہے ہوتے ہیں، وہ یہ ساری چیزیں بھیجتے رہتے ہیں. تو بہتر ہے کہ گورننس پہ توجہ دی جائے. اب جو صاحب خبر ہے، ذرا پہلی بات تو یہ لے لیں کہ شہباز گل صاحب کہتے ہیں وزیر اعظم نے وفاق اور پنجاب میں کابینہ میں توسیع کا فیصلہ کیا ہے. سنائیے جی ذرا. جی پرائم منسٹر صاحب نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جو صوبائی کابینہ ہے پنجاب کی، اس میں بھی ہم کچھ نئے لوگوں کو لا رہے ہیں. اگلے آنے والے دنوں میں ہم فیڈرل جو کابینہ ہے اس کے اندر بھی ایڈیشنز کرنے جا رہے ہیں. اب یہ شہباز گل صاحب نے کی. چوہدری صاحب تھوڑی دیر پہلے فواد چوہدری صاحب وزیر اطلاعات و نشریات وفاق کی، انہوں نے ایک بات کی ہے، ٹیلی فون پہ تھے، میں غور سے سن رہا تھا. وہ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ کچھ وزیروں کو پارٹی ذمہ داری مل گئی ہے، اگر ہم اس کو لیں کہ جن لوگوں کو پارٹی ذمہ داری مل گئی ہے، جن وزراء کو، اس کا مطلب ہے کہ وہ کیبنٹ سے فارغ ہو جائیں گے اور ان سے ذمہ داریاں واپس لے لی جائیں گی تاکہ وہ پارٹی پہ بھرپور توجہ دیں. اگر ہم اس اصول پہ رہیں جو فواد چوہدری صاحب نے کہا، تو پھر خسرو بختیار صاحب جنوبی پنجاب کے صدر ہیں، پرویز خٹک صاحب خیبر پختونخوا کے صدر ہیں، اسد عمر صاحب سیکرٹری جنرل ہیں، اور علی زیدی صاحب سندھ کے صدر ہیں، تو یہ پنجاب میں شفقت محمود صاحب ہیں. تو اس کی طرف اشارہ تھا یا پنجاب میں کچھ کریں گے چینج؟ نہیں، وہ پنجاب میں بھی کرنا چاہتے ہیں اور کرنا بھی چاہیے، وہ ان کا پریروگیٹو ہے، ہم نے اس سے کیا لینا ہے. لیکن شفقت محمود ہے، اب ان کو ایک بڑا کام دیا گیا ہے صوبہ پنجاب کا، تو ان کے ساتھ کوئی منسٹر آف اسٹیٹ لگائیں گے، کوئی ایڈوائزر لگائیں گے. اسی طرح اسد عمر کو بہت زیادہ بڑی ذمہ داری ملی ہے سیکرٹری جنرل پارٹی کے، ان کو بھی ساتھ مل جائیں گے 1-2. تو یہ چلتا رہتا ہے. یہ اس سے ٹوٹیلٹی میں پکچر جو ہے نا وہ اسی طرف ہے کہ آپ نے اپنی کارکردگی بہتر کرنی ہے، نہ کہ ایک ٹامک ٹوئیاں نہ. اور فواد چوہدری معاف کرنا، وہ کوئی ہمارے وہ وجہ سے وزیر اطلاعات نہیں بنے ہوئے، MN الیکٹ ہوئے ہیں، ان کے دوسرے کزن بھی ہیں، دوسرے بھی ہیں، اور وہ پرائم منسٹر کے ساتھ بڑی لائلٹی اور کمٹمنٹ سے کام کر رہے ہیں. باقی شہباز گل بھی کر رہے ہیں، باقی بھی کر رہے ہیں، وہ اپنی جگہ ہے. لیکن انہوں نے آپ کے ساتھ وہ بات سے ایگری کیا ہے جو یعنی انہوں نے، حالانکہ وہ دیکھیں نا انہوں نے آپ کو واضح الفاظ میں کہہ دیا ہے کہ ہمیں یہاں جو کام کرنا تھا نہیں کیا. اس کی ریزن انشاءاللہ کل ہم ڈسکس کریں گے چوہدری صاحب، اس کی ڈیٹیل ریزن. کیونکہ جب بھی کوئی پارٹی کے اندر سے یا باہر سے یہ بات کہی جاتی ہے کہ جناب فلاں فلاں آپ ریفارمز لے آئیں تو بہتری آئے گی، تو اس کا ایک مقصد ہوتا ہے.
प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।